اور آپا مجھے یہ بتائیے کہ جیسا کہ ہمارا عزم بھی ہے کہ صنف نازک کو حج کی مقصدیت کے تعلق سے، حج کے ارکان، حج کے مناسک کے تعلق سے روشناسی اور واقف کاری فراہم کرنا ہے، حج کے فوائد و مقاصد، حج کی حکمتیں اس طرح دیکھتی ہیں آپ؟ شکریہ ندا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ وہ بیت اللہ کا قصد کریں اور حج کا فریضہ سر انجام دیں جو صاحب استطاعت ہیں. دیکھیں حج کیا ہے، اللہ رب العزت نے، اس خالق نے انسان کو بنایا تو جہاں اسے عقل و فکر دی، جہاں اسے دیکھیں نا ارکان میں سے ایک رکن ہے اسلام کے بنیادی ارکان میں سے، تو اس کو ایک محبت بھرا دل عطا کیا. اب وہ نماز پڑھتا ہے تو اطاعت ہوتی ہے، اب وہ روزہ رکھتا ہے تو بھی اطاعت الہی کی ایک صورت ہے. جتنے بھی آپ عبادتیں کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کا حکم آ گیا، سر تسلیم خم ہے. مگر وہ جو دل ہے نا محبت بھرا، اس کی تسکین نہیں ہو رہی کہیں بھی. حکم تو بجا لا رہا ہے مگر محبوب، اگر محبوب حقیقی وہ ہے، وہ خدائے لم یزل، وہ خدائے رب ذوالجلال و تبارک و تعالی، اس سے پیار کا اظہار کیسے کرے؟ وہ اس کی تسکین اس جذبے کی کیسے ہو؟ تو اللہ نے خود اسے محبت بھرا دل عطا کیا. اور یہ بھی ہے کہ وہ اس نے لا زوال، اس سے پیار کرو، اس سے محبت کرو. اس نے اپنی محبت کا بھی ذکر کیا اور بندوں کی محبت کا بھی ذکر. اب اس محبت کے جذبے کی تسکین کے لیے حج جیسی عبادت عطا فرما دی کہ انسان وہاں جاتا ہے، بیت اللہ کا قصد کرتا ہے تو ایک کیف ہی اور ہو جاتا ہے، اس سفر کا اور ہی مزہ ہی کچھ اور ہے. وہ زیادہ راہ کیا ہے؟ اس راستے کا تقویٰ لے کر چلو، جبین سجدوں سے آراستہ ہو، دل میں اخلاص ہو، توحید کے ترانے بھی ہیں، شہادت کی گواہیاں بھی ہیں، نماز بھی ہے اس کے اندر روزے جیسا صبر بھی ہے، اس کے اندر زکوٰۃ جیسی مال بھی خرچ کیا جا رہا ہے، ساری عبادتیں یکجا ہو گئیں، جہاد جیسا بھی ہے. اور نبی کریم علیہ السلام نے تو خواتین کے لیے حج کو ہی جہاد قرار دے دیا ہے. ہاں جی. تو ایک محبت اور عشق کا مظہر اور آئینہ دار ہے یہ حج. جا کے بندہ غلاف کعبہ کو چومتا ہے، دیوانہ وار دوڑتا ہے، تو اس سارے میں محبت کا فلسفہ کار فرما ہے. نقوش تلاش جانا ہے. نبی کریم علیہ السلام سے نسبت ہے اس شہر دل نماز کو. اور وہ بیت اللہ وہ ہیرے جیسا جسے جس جہت سے دیکھو، جس رنگ سے دیکھو، ہر طرف سے اس کی تراش خراش، اس کا رنگ، اس کی درخشندگی، اس کی تابندگی عجب ہے. چمک دمک اس کے اندر، نور ہی نور اس کے اندر. وہ تجلی گاہ ربانی انسان جاتا ہے تو اس پر بھی وہ تجلیات پڑتی ہیں. وہ اس جگہ چلا گیا جو مرکز ہے اللہ کی توجہ کا، اللہ کی رحمتوں کا. انبیاء وہاں 300 مدفون ہیں، اولیاء کرام کی محبتوں کا مرکز ہے وہ جگہ. نبی کریم علیہ السلام نے اس شہر پاک سے محبت کی. وہ ہر جگہ حضور کی نشانیاں ہیں. تو جا کے وہاں جو لطف آتا ہے اس حج کی عبادت کا، وہ دنیا میں کسی چیز میں نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں تو نماز ہے تو ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. روزہ صبر پیدا کرتا ہے. یہ ساری عبادتوں کا مقصود ہے. حج کیا ہے؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. اب کوئی جھگڑا نہیں، کوئی بد کلامی نہیں، کوئی فحش گوئی نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی معصیت نہیں، کوئی نافرمانی نہیں. قبول اس کا ہوا جس نے واپس آ کے اس کو برقرار رکھا، جو بچا رہا، جس نے صراط مستقیم کو پکڑ لیا، جس نے ہدایت کو پا لیا، جسے وہ روحانی کیف ملا اور واپس آ کے بھی وہ اپنے آپ کو اپنے رب کی بندگی کے لیے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے، سرنڈر کیے ہوئے. اللہ اکبر. وہ سرنڈر کر دے، گناہوں کا میٹر رک جائے، نیکیوں کا جو ہے وہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ نیکیوں میں اس کی اضافہ ہو جائے، اکاؤنٹ بھرنے لگ جائے. سمجھ لے کہ، اور یہ صرف ایسی بات نہیں ہے، مشکل نہیں ہے کچھ نہیں ہے، تو پھر اس کی روٹین بن جاتی ہے نا آپا. وہ نیکیاں ایک ٹریننگ اس کو دے دی گئی آج کے دور فالو کرے گا. ماشاء اللہ کیا بات ہے.